بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس لیسن میں ہم پارٹس آف اسپیچ پہ اوپر بات کریں گے اور ہم اوپن اور کلوز کلاس ورڈز کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ پارٹس آف اسپیچ کیا ہیں، اوپن اور کلوز کلاس کیا ہے، اور ان کا آپس میں کمپیریزن بھی ہم نے کرنا ہے۔ ورڈز یا لیگزیمز دراصل گرامر کے بلڈنگ بلاکس سمجھے جاتے ہیں، اور ان کو دراصل جب آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں تو جو یہ فنکشن گرامر کے اندر پرفارم کر رہے ہیں اس کے مطابق ان کو آپ کیٹیگرائز کر رہے ہوتے ہیں، تو انہی بیس پہ آپ ان کو پارٹس آف اسپیچ بھی کہتے ہیں۔ پارٹس آف اسپیچ کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے کرائٹیریا اوپن اور کلوزڈ کلاسز آف ورڈز کے اوپر بیس کرتا ہے۔ اوپن کلاسز وہ الفاظ ہیں جو کہ اپنے اندر ایک جگہ رکھتے ہیں نئے الفاظ کو قبول کرنے کے لیے، اور کلوز کلاسز وہ ہیں جو کہ اپنے اندر جگہ نہیں رکھتے، یعنی کہ ان کے اندر نئے الفاظ ایڈ نہیں ہو سکتے۔ اوپن کلاسز کے اندر نارملی ناؤنز، وربز، ایڈجیکٹیوز اور ایڈوربز آتے ہیں۔ اسی طرح کلوز کلاسز کے اندر ڈٹرمنرز، پریپوزیشنز، سبارڈینیٹرز اور کوآرڈینیٹرز کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم بات کریں گے اوپن کلاس کے بارے میں۔ اوپن کلاس ورڈز کو کانٹینٹ یا لیکسیکل ورڈز بھی کہا جاتا ہے، جو کہ دراصل کانٹینٹ اور ویکیبلری سے ڈیل کرتے ہیں۔ اوپن کلاس ورڈز کے کنکریٹ میننگ ہوتے ہیں جو کہ ان کے سینٹینس کے اندر فنکشن سے بھی بیانڈ چلے جاتے ہیں، اس سے ہٹ کے بھی ان کا کوئی نہ کوئی مطلب موجود ہوتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ یعنی کہ اوپن کلاس ورڈ جو ہے دراصل چیزوں کو، بندوں کو، ایکشنز کو، ڈسکرپشنز کو یا باقی آئیڈیاز کو بھی ریفر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ گرامیٹیکل یوزیج کے علاوہ بھی یہ ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں۔ اوپن کلاس ورڈز کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کچھ پیرامیٹرز کے اندر رہ کے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اوپن کلاس ورڈ جو ہے وہ انفائنائٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ نئے الفاظ ان کے اندر آپ دوسری لینگویجز سے ادھار کر کے آپ لا سکتے ہیں، نئے الفاظ ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اولڈ الفاظ کے اسٹاک میں آپ نئے الفاظ کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ انگلش چونکہ اسپونج لینگویج ہے اور اس نے بہت سے الفاظ جو یورپین اور نان یورپین لینگویجز سے ڈرائیو کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اوپن کلاس ورڈ جو ہے وہ کانٹینٹ ورڈز ہوتے ہیں۔ کانٹینٹ ورڈز کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک میننگ کا ایک بلک موجود ہوتا ہے۔ جب ان کو آپ ڈفرینٹ گرامیٹیکل یونٹس میں استعمال کرتے ہیں تو یہ میننگ اپنے ساتھ بھی لے کے آتے ہیں۔ A boy, the large house has written at one place. سو ان کے ساتھ جب باقی الفاظ لگتے ہیں اوپن کلاس کے ساتھ کلوز کلاس، تو یہ اپنے حساب سے میننگ مختلف طرح کے میننگز دیتے ہیں۔ اوپن کلاس ورڈ جو ہے وہ میوچلی ایکسکلوسیو ہوتا ہے، مطلب یہ کہ ایک گروپ میں سے اگر آپ ایک ورڈ اٹھائیں تو اس کی جگہ پہ دوسرا ورڈ بھی لگ سکتا ہے، یا سملر ورڈ کے ساتھ آپ کو اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں، اور اس کی بیس پہ اس کا مطلب کبھی بھی ڈیمیج نہیں ہوتا۔ میوچلی ایکسکلوسیو یعنی ایک جو ہے وہ دوسرے کو ریپلیس کر سکتا ہے۔ کلاس ایک ہی کیٹیگری یا ایک ہی گروپ کے اندر ہوں، اوپن کلاس کی ایک ہی کیٹیگری کے اندر ہوں تو وہ ایک دوسرے کو ریپلیس کر سکتے ہیں۔ جیسے مین جو ہے اس کو آپ پرسن کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں، چیپ کے ساتھ، فیلو کے ساتھ، جینٹل مین یا گائے کے ساتھ آپ ریپلیس کر سکتے ہیں۔ اوپن کلاس کے بارے میں یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ نئے ممبرز کو بارونگ اور ڈیریویشن کے ذریعے جو ہے ان کو اجازت دیتے ہیں کہ ان کے اندر ایڈ کیے جا سکتے ہیں۔ ان کی جو کیٹیگریز ہیں اوپن کلاس کی، اس کے اندر ناؤنز، لیکسیکل، وربز، ایڈجیکٹیوز اور ایڈوربز کا نام آتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے ناؤنز کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ ناؤنز جو ہے وہ بیسیکلی اسپیسیفائڈ آئیڈیاز، پیپل، پلیسز یا تھنگس کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں، اور انہی کے پیچھے، ان الفاظ کے پیچھے جو کانسیپٹس ہوتے ہیں لائک ڈاگ، لو، فلپینز، وہ بڑی کلیئر ہیں، یعنی کہ الفاظ کے پیچھے آئیڈیاز، پیپل، پلیسز کے پیچھے میننگ موجود ہوتے ہیں جو کہ بالکل واضح ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا جو اوپن کلاس کا جو ورڈ ہے، جو کیٹیگری ہے، وہ ہے ایڈجیکٹیوز کی۔ ایڈجیکٹیوز دراصل ناؤنز کو ویل ڈیفائنڈ ویز میں ڈسکرائب کرتے ہیں، اور وہ ناؤنز کے بارے میں ان کے کلرز، ٹیکسچرز، نمبر، سائز اینڈ سو آن، اس سے ریلیٹڈ وہ انفارمیشن بھی ریڈر کو مہیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ایڈوربز، یہ بھی اوپن کلاس کیٹیگری ہے، اور یہ لیکسیکل وربز ہیں جو کہ دراصل وربز کو ہی ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، چونکہ یہ اسپیسیفک آئیڈیاز ایووک کرتے ہیں لائک، اور اسی وجہ سے ان کو ڈسکرپٹرز بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لائک ریڈ، کوئکلی، ہیوی، افیکٹولی، تو اسی وجہ سے ان کو لیکسیکل سمجھا جاتا ہے۔
زیادہ تر وربز بھی جو ہے لیکسیکل کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، اور جو وربز کلوز اوپن کلاس کے اندر آتے ہیں ان وربز کو ہم لیکسیکل وربز بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ کسی اسپیسیفک ایکشن کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ تھنک، سنگ، انڈرسٹینڈ، جمپ، یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے میننگز آپ بڑی آسانی سے گریسپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کلوزڈ کلاس ورڈز کی۔ کلوزڈ کلاس جو پارٹس آف اسپیچ کے اندر ہیں وہ الفاظ ہیں جو کہ گرامیٹیکل یا فنکشنل ورڈز ہوتے ہیں، اور یہ سینٹنس کی فارمیشن سے ڈیل کرتے ہیں۔ ان کے میننگ بھی بڑے ایمبیگوس ہوتے ہیں، اور یہ صرف دوسرے الفاظ، ایک سینٹنس کے اندر دوسرے الفاظ کے ساتھ جو گرامیٹیکل ریلیشن شپس ہیں ان کو ڈرا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ دراصل اسٹرکچر ریلیشن شپ کو سگنل دیتے ہیں کہ کیسے ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، اور یہ سینٹنس کو ہولڈ کرتے ہیں، گلو کا کام کرتے ہیں، اور یہ جوڑ کے رکھتے ہیں سینٹنس کو۔ اور امپورٹنٹ ایلیمنٹس سینٹنس کے، اور بیسیکلی یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں سینٹنس کی اسٹرکچر کے اندر، اور ان کے بھی اپنے پیرامیٹرز ہیں۔ جیسے اوپن کلاس کے ورڈز جو وہ انفائنائٹ تھے، لامحدود تھے، تو یہاں پہ یہ جو کلوز کلاس کے جو ورڈز ہیں یہ فائنائٹ ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کی جو لسٹ ہے وہ بنائی جا سکتی ہے، نئے الفاظ ان کے اندر الاؤ نہیں ہے، نئے الفاظ ان کے اندر ایڈ نہیں ہوتے۔ فار ایگزامپل انگلش لینگویج کے اندر صرف 3 ہی آرٹیکلز ہیں، اے این دی، اور اس کے علاوہ 0 آرٹیکل۔ اسی طرح یہ الفاظ جو ہے اس کلاس کے جو الفاظ ہیں یہ ورڈز بناتے ہیں، کیونکہ یہی ورڈز جو سیکنڈری رول جو ہے بیسک گرامیٹیکل یونٹس کے اندر لیتے ہیں۔ جیسے ورڈز کو جوڑتے ہیں، اب بوائے، دا لارج ہاؤس ہیز ریٹن ان ون پلیس، یعنی کہ یہ دوسرے ورڈ کے ساتھ مل کے فریز بنانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد کلوز کلاس کے جو ورڈز ہوتے ہیں یہ ٹوٹلی انکلوسیو ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ریپلیس نہیں کیا جا سکتا، ان کی سلیکشن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی دوسرے کا جو استعمال ہے اس کو کینسل کر دیتی ہے، یعنی اگر آپ نے ایک لکھا تو دوسرا ادھر لکھا نہیں جا سکتا۔ جیسے فار ایگزامپل اے دی اور 0 آرٹیکل جو ہے وہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، آ اسٹوڈنٹ، دا سن اینڈ گولڈ، یہاں پہ یہی لگ سکتے ہیں۔ کلوز کلاس کے ورڈ جو وہ نئے ممبرز کو چونکہ آنے کا موقع نہیں دیتے، لہٰذا یہ گرامیٹیکل ورڈز کہلاتے ہیں، لیکسیکل میننگ ان کے ساتھ موجود نہیں ہوتے۔ کانٹینٹ ورڈ کے بارے میں جیسے جو میں نے بات کی اوپن کلاس ورڈ کے بارے میں، تھوڑا سا یہ آپ کو بتا دوں، جب شارٹ انفارمیشن بتائی جاتی ہے تو اس وقت صرف کانٹینٹ ورڈز کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے ریڈر کو انفارمیشن پہنچا دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں لینڈڈ ہیتھرو، لینڈڈ لنڈن، ریچڈ کراچی۔ ریچ اینڈ کراچی، اس سے انفارمیشن ساری مل جاتی ہے ان 2 ورڈز کے اندر۔ ٹیلی گرافک اسپیچ کے اندر یہی استعمال ہوتے ہیں، کانٹینٹ ورڈز استعمال ہوتے ہیں، لیکسیکل ورڈز کا اس کا گرامیٹیکل ورڈز کا، فنکشنل ورڈز کا استعمال نہیں ہوتا۔ کلوز کلاس کے وہ ورڈز جو کہ دوسرے کو موقع نہیں دیتے آنے کا، اپنے اندر مطلب اپنے اندر سمونے کا، اس اپنی کیٹیگری کے اندر مزید وہ جگہ نہیں رکھتے، ان میں سب سے پہلی جو فارم ہے اس کو ہم ڈٹرمینیٹیو کا نام لیتے ہیں۔ ڈٹرمینیٹیو دراصل ناؤن سے پہلے لگتا ہے، اور ناؤن کے بارے میں وہ ایڈیشنل انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ ڈٹرمینیٹیوز کے اندر آرٹیکلز بھی آتے ہیں، مثال کے طور پہ دا، ڈیمانسٹریٹیوز بھی آتے ہیں جیسے دیز، انٹروگیٹیوز بھی آتے ہیں جیسے وٹ، نمبرز بھی آتے ہیں جیسے 5، اور کوانٹیفائرز بھی آتے ہیں جیسے سم۔ اس کے بعد دوسری جو کیٹیگری ہے کلوز کلاس کی وہ ہے پریپوزیشنز کی۔ پریپوزیشن جو ہے بیسیکلی ایک ناؤن فریز کے ساتھ، ناؤن فریز کو دوسرے جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں ایک سینٹینس کے اندر اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف پلیس، فار ایگزامپل آن دا بیچ۔ اسی طرح ٹائم کے حساب سے فار ایگزامپل بیفور کلاس، مینر کے حساب سے ریلیٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل وتھ فلیئر۔ اس کے بعد ایجنسی کے حساب سے بائی دا ٹیچر، اور ریسیپینٹ یا ڈائریکشن کے حساب سے بھی وہ دوسرے کانسٹیٹیوئنٹس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، ٹو دا چائلڈ، ٹو دا سپر مارکیٹ۔ سپر مارکیٹ، چائلڈ، ان کے ساتھ یہ جو پریپوزیشنز ایڈ ہو کے وہ ایک ریلیشن شپ دوسرے الفاظ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری کیٹیگری ہے کلوز کلاس کی، اس کو کہا جاتا ہے کوآرڈینیٹر۔ کوآرڈینیٹر جو ہے بیسیکلی 2 یا 2 سے زیادہ کانسٹیٹیوئنٹس کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں نے ایک لیکچر کے اندر کانسٹیٹیوئنٹ کی آلریڈی بات کر بھی دی ہے۔ یہ کانسٹیٹیوئنٹ ورڈز بھی ہو سکتے ہیں، فریزز بھی ہو سکتے ہیں، کلاسز بھی ہو سکتے ہیں۔ انگلش کے اندر کوآرڈینیٹر جو وہ اینڈ اور آر اور بٹ، یہ 3 استعمال ہوتے ہیں، اینڈ، آر اور بٹ۔ سبارڈینیٹرز یہ بھی دراصل 2 کلاسز کو جوڑتے ہیں، لیکن
جیسے وہاں پہ ایکول کانسٹیٹیوئنٹس ہیں کوآرڈینیٹرز کے اندر، تو سب آرڈینیٹرز کے اندر ایکول سٹیٹس نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب آرڈینیٹ کلازز کو مین کلاس کے ساتھ جوڑتے ہیں. فار ایگزامپل وی نیڈ ٹو کنٹینیو ود دا بائک رائڈ، اس کے بعد سب آرڈینیٹر لگایا آلدو اٹ واز ریننگ. سو اس کے علاوہ جہاں سب آرڈینیٹر، کوآرڈینیٹر اور ڈٹرمنیٹیوز اینڈ پراپوزیشنز یہ 4 کیٹیگریز ہیں، وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ پروناؤنز اور ایگزیلری اینڈ ماڈل وربز کو بھی کلوز کلاسز کے اندر کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی اگر آپ اس چیز کو دیکھے جائیں کلوز کلاس کی کیٹیگری کو، تو وہ ورڈز جو کہ نئے ممبرز کو الاؤ نہیں کرتے، تو پروناؤن، ایگزیلری وربز، ماڈل وربز یہ بھی نئی کیٹیگری الاؤ نہیں کرتے. اوپن کلاس اور کلوز کلاس کے درمیان کیا ڈفرینسز ہیں، ان کا کمپیریزن کیا جائے، ڈسٹنکشن ڈرا کی جائے، تو یہ جو ہے وہ یعنی کہ اوپن کلاس اور کلوز کلاس کی ڈسٹنکشن جو ہے وہ صرف کلاسز تک محدود نہیں بلکہ سب کلاسز میں بھی آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے میں نے بات کی، ناؤن کی ایک کلاس ہے پروناؤن اور ورب کی ایک کلاس ہے ایگزیلری اینڈ ماڈل وربس. سو سب کلاسیفائی ناؤن کو جب آپ دیکھتے ہیں کامن ناؤن، پراپر ناؤن یا پروناؤن، تو پھر اس میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں پہ پروناؤن جو ہے چونکہ وہ ناؤن کی سب کلاس ہے اور وہ دراصل کلوز کلاس کے اندر آتے ہیں. جیسے یہاں پہ اگزامپل دیے کہ ٹام گیو ہر دا کیز. سو کیز جو ہے کی ایک کامن ناؤن ہے، ٹام جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے، شی جو ہے، ہر جو ہے بیسیکلی پروناؤن ہے. پہلی 2 کیٹیگریز جو ہے وہ اوپن کلاس کے اندر آتی ہیں، جبکہ تیسری کیٹیگری جو ہے وہ کلوز کلاس کے اندر آتی ہے. اسی طرح جیسے وربز ہیں تو لیکزیکل وربز جو ہیں وہ اوپن کلاس کے اندر ہیں، باقی جو ماڈل یا ایگزیلری وربز جو ہیں وہ اس کے اندر کلوز کلاس کے اندر شمار کیے جاتے ہیں. اوپن کلاسز کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ وہ ریڈیلی نئے ممبرز کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں. جیسے جیسے کسی زبان کی وکیبلری ڈیولپ ہوتی ہے تو نئے ممبرز اس کے اندر آتے ہیں، سپیکرز کی بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق نئے الفاظ جو اس کے اندر ایڈ ہوتے ہیں. نئے ممبر جو ہے وہ مختلف مارفولوجیکل پروسیسز کے ذریعے آتے ہیں. ایگزسٹنگ ورڈز آلریڈی موجود ہوتے ہیں، کہیں بارونگ ہوتی ہے، کہیں جو ہے وہ افیکسیشن ہوتی ہے. جیسے ورب جو ہے ہاسپٹلائز جو ہے وہ ناؤن ہاسپٹل سے نکلا، اس کے ساتھ سفکسیشن آپ نے لگایا. اسی طرح بارونگ ہوئی دوسری زبان سے، مثال کے طور پہ ناؤن ہے اسپاٹنک، یہ رشین لینگویج سے آیا. سو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ بہت ریئر ہے کہ نئے الفاظ یا فونولوجیکل ریسورسز کسی لینگویج کے اندر وہ کوائن کیے جائیں. کلوز کلاسز اس کے مقابلے میں ہائیلی ریزسٹنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر آپ نئے ممبر جو ایڈ نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے ان کو کلوز کہا جاتا ہے کہ ان کے دروازے بند ہوتے ہیں، یہ نئے ممبر کو اپنے ساتھ ایڈ نہیں کرتے. اور ان کے اندر یعنی کلوز کلاس کے اندر جو ایکسپینشن ہے وہ اسٹرکٹلی امپاسبل ہے. تو جہاں تک گرامیٹیکل انالیسس کا تعلق ہے، اوپن کلاسز اور ان کی جو سب کلاس ہیں یہ بیسیکلی ایک بڑے پیمانے پہ گڈ ڈیل پہ آپ ان کو دیکھیں یہ زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں کلوز کلاسز جو وہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتی ہیں. کلوزڈ پرائمری کلاسز کے جو سیٹ ہیں جو یہاں پہ پروپوز کیے گئے ہیں کوائٹ کنسیڈریبلی ان سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹریڈیشنل گرامر کے اندر یا باقی چیزوں کے اندر وہ موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کنسیویبل ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے یہ پروپوز نہیں کر سکتا کہ کوئی کلاس جو ہے دیٹ از فیئرلی کلوزلی ٹو آر ورب اور ایڈجیکٹیو. ڈفرینسز آپ کو ملتے ہیں ایڈورب کی ٹریٹمنٹ کے اندر، ٹریڈیشنل ورب کی ٹریٹمنٹ کے اندر ڈفرینسز ضرور موجود ہیں گرامیٹیکل انالیسس کے اندر، لیکن جو کلوز ہے اس نے اپنا رستہ کلوز کر کے رکھا ہوا ہے، اور جو اوپن ہے تو اس نے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں، نئے الفاظ وہاں پہ ایڈ ہو سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک پارٹس آف اسپیچ سے ریلیٹڈ، جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا پارٹس آف اسپیچ کو اور ان کو اوپن اور کلوز کلاس کے حساب سے ہم نے ڈسکس کیا. اگر آپ کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال آتا ہے تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.